YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ابھی ہم نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ آپ جو کمنٹس کریں گے تو ہم اس کا بھی آپ کو بتایا کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ اچھے کمنٹس کریں تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے۔ یہ جو ابھی میں پروگرام کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے طلاق، یعنی ایسے افراد بھی دنیا موجود ہیں جن کی 2 بہنیں تو دونوں کو طلاق، اور ایسی بھی ہیں کہ جن کی 3 بہنیں تینوں کو طلاق۔ آج میں وہ لکیر بنا کر بتاؤں گا، آپ اس لکیر کو غور سے دیکھیے گا۔ خدا نخواستہ اگر یہ لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے تو وقت سے پہلے آپ اس سے ہوشیار ہو جائیں کہ ایسا ہونا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ ہوشیار ہو جائیں گے تو اس معاملے اس پریشانی سے آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے جو کمنٹس ہمیں بھیجا ہے، عبیر مرزا نے بھیجا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شادی 2021 میں ہو جائے گی لیکن ابھی تک نہیں ہوئی۔ کبیر مرزا صاحب، لکیریں صرف شادی کے بارے میں بتاتی ہیں، شادی کرواتی نہیں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی ہے، خود محنت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوں گے تو رشتہ آ جائے گا، جی آ جاؤ ڈولی تیار ہے اور آپ لے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ شادی جنہوں نے اپنی بہنوں کی، بچیوں کی شادی کی، ان سے جا کے پوچھو کہ کس طرح شادی کی، کن مشکلوں سے، کن پریشانیوں سے شادی کی۔ آپ اگر اس امید پر بیٹھے ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، کوئی دلہن لا کے کہے گا جی لو دلہن آ گئی آپ کی شادی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ لکیریں بتاتی ہیں، لکیریں شادی کرواتی نہیں ہیں۔ کرنا آپ کا کام ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کچھ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے تو کچھ ہوگا نا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کبوتر آنکھ بند کر لیتا تو بلی بھاگ نہیں جاتی، بلی اس کا شکار کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو کمنٹس کیا ہے وہ نعیم وارثی صاحب نے کہ بابا جی آپ کا بڑا نام ہے۔ پیارے دوست نعیم وارثی صاحب، یہ اللہ کی رحمت ہے اور آپ جیسے بھائیوں کی محبت ہے اور دعا ہے کہ جس کی وجہ سے نام ہے۔ یہ میرا نہیں، یہ آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا کمنٹس کیا ہے شاکر دین نے، سر آپ بہت محنت کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے آپ کو۔ پیارے دوست، آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور اللہ آپ پہ رحمت کرے۔ اس کے بعد سوال کیا وقاص الطاف نے، اللہ لمبی زندگی دے۔ وقاص الطاف صاحب، اللہ آپ کو بھی بہت لمبی زندگی دے، آپ پر اللہ رحمت کرے، آپ کی اللہ ہر مشکل کو آسان کرے۔ اس کے بعد کمنٹس کیا ہے مغل نے، اللہ آپ پر راضی ہو، آمین۔ اس کے بعد اگلا جو کمنٹس کیا ہے وہ ہے محمد عبد المجیب، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بالکل پیارے دوست، ہمارے چینل دیکھنے والے جتنے ہیں وہ سب ہمیں دعاؤں میں یاد ہیں اور انشاءاللہ یاد رہیں گے۔ تو پیارے دوستو، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو میں کچھ کمنٹس ہیں، ان کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ 3 بہنیں اور تینوں کو طلاق۔ اب وہ ان کی جو والدہ ہے، وہ والدہ کے ساتھ وہ آئی مجھے ہاتھ دکھانے، تو کہنے لگی کہ میری یہ تینوں بچیاں ہیں اور ایک کو جو ہے نا وہ سمجھیں کہ 6 سال پہلے طلاق ہو گئی تھی جب ان کے والد زندہ تھے، اور پھر جو ہم نے دوسری بیٹی کی شادی کی تو وہ شادی کر کے امریکہ چلے گئے تھے، پھر وہاں سے طلاق ہوئی اور یہ واپس آ گئی، اور ابھی جو شادی کروائی ہے 3 ماہ گزرے ہیں، 3 ماہ بعد اس کو طلاق ہو گئی۔ تو ہم نے 2-3 عاملوں کے پاس، یعنی جو بابا حضرات جو تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی تعویذ کروایا گیا ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں، کئی لوگوں کے پاس گئے تو سب نے یہی کہا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تعویذ یا جادو کوئی کیوں کرے گا؟ ذرا سوچیں، کوئی کیوں کرے گا؟ اور آپ نے یہ 3 بچیاں آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں سامنے، ان کے اگر میں ہاتھ کے حساب سے اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو یا تو اس بات کو آپ تسلیم کریں
یا یہ کہیں کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بات بتاؤں جس کی وجہ سے ان کو طلاق ہو رہی ہے یا پریشانی ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگے نہیں آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تینوں بچیاں جو ہیں ان کے ہاتھ پہ جو لکیر ہے قسمت کی، وہ زندگی کی لکیر کے اندر سے شروع ہوتی ہے، زندگی کی لکیر کے اندر سے شروع ہوتی ہے اور دو شاخہ بنا کے۔ وہ کس طرح کی لکیر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر، اس کے بعد یہ دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ دل کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اب قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ لکیر جو ہے نا یہاں دو شاخہ ہے شروع میں۔ جس بچی کو طلاق ہوئی ہے اس کے ہاتھ کی لکیریں ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اس طرح سے جنی دائرہ بنا ہوا جسے ہم جزیرہ کہتے ہیں، اس طرح کا بنا ہوا ہے ان کے ہاتھ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچی بہت زیادہ لاڈلی تھی، نہ اس کو سینہ پرونا آتا ہے، نہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ تو جب اس بچی سے میں نے یہ پوچھا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، تو کہنے لگی بالکل ہم رات کو 2 بجے ابو کو کہتے تھے برگر لا دو، پیزا لا دو، وہ لے آتے تھے پیزا، اور گھر کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس نوکرانی تھی، وہ گھر کا کام سارا وہ کرتی تھی، تو ہمیں پتہ نہیں پکایا کس طرح جاتا ہے، کھایا کس طرح، کھانے کا پتہ تھا، پکانے کا پتہ نہیں تھا۔ اور دیگر جس طرح خواتین اور گھروں میں بہت سے کام کرتی ہیں، سلائی کڑھائی وغیرہ یا اس طرح یا کوئی بھی ایسا کام، تو وہ بھی یہ نہیں کرتی۔ اور تعلیم بھی یہ مکمل نہ کر سکی، جس طرح یعنی ان کے والدین کی خواہش تھی کہ تعلیم مکمل کرے، ڈاکٹر بنے، یہ بنے یا وہ بنے۔ جن بچوں کو آپ حد سے زیادہ لاڈ کریں گے، پیار کریں گے، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ لاڈ پیار تو ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ کا حق ہے کرنا، لیکن اتنا بھی نہ کریں کہ اس کو کوئی چیز سکھائیں بھی نہ، اس کو کچھ کرنے نہ دیں، اس کو یہ نہیں پتہ جھاڑو کس طرح دی جاتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ پوچھا کس طرح لگایا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چائے کس طرح بنتی ہے۔ اس جدید دور میں جب یہ ہوگا تو ڈیورس تو ہوگی، کیونکہ جو شادی کر کے لے جائے گا تو وہ رانی بنا کے تو نہیں رکھے گا نا، یا رانی بنا کے رکھے گا، ظاہر ہے ان کے گھر کا سارا کام ان کو کرنا پڑے گا نا، کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بولا کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی بچی کی یہ وجہ ہے جس کو آپ تعویذ کہہ رہی ہیں، آپ اپنی غلطی بھی مانیں نا کہ آپ سے کیا غلطی ہوئی۔ یہ 2 شاخہ ہے، اس کا مطلب اس وقت ان کے والد حیات تھے، اس وقت ان کے والد حیات تھے، یہ آپ کی لکیر، یہ ان کی، یعنی ماں باپ دونوں کا لاڈ۔ اور اس کے بعد جو دوسری بچی ہے اس کے ہاتھ پر لکیر کچھ اس طرح سے ہے، یعنی یہ لکیر ہے، یہ لکیر یعنی سیدھی گئی ہے ایک طرف سے، اور یہ لکیر یہاں گئی ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے، یہاں جگہ کم ہے تو میں یہاں بنا کے بتاتا ہوں، وہ لکیر اس طرح سے ہے، اس طرح سے یعنی شادی کی لکیر یہ چل رہی ہے، بیچ میں اچانک یعنی علیحدگی ہو گئی، علیحدگی ہو کے اس کے بعد پھر جڑنا تھا، یہ دوبارہ گئی نہیں ادھر، اور نہ آپ نے بھیجا۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی وہ تو ہمارے سے چھوٹے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، وہ غریب ہیں، ہم گاؤں میں چودھری ہیں، جاگیردار ہیں، اور ان کی یہ تو کمی لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا جب یہ دوسرے کو کمی سمجھ کے دیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ جب یہ ان کے کچھ اختلاف آ گئے تھے، کچھ بیچ میں باتیں آ گئی تھی، تو آپ لوگ جاتے اور جا کے سمجھاتے دونوں گروپوں کو، بزرگ جاتے، جا کے پنچایت بیٹھ جاتی، جرگہ بیٹھ جاتا، جماعت بیٹھ جاتی، یا کچھ بزرگ حضرات بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے معاملہ سولو کرتے کہ بھائی کیوں اس کو الگ کیا، کیوں بھیجا گھر اس کو، کیونکہ اس نے طلاق تو نہیں دی تھی۔ لیکن جب آپ لوگوں نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ ہونا ہی تھا کہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے بھی جواب بھیجا کہ نہیں آؤ ہمارے پاس، نہیں تو شروع میں جس وقت معاملہ بگڑا تھا اس وقت آپ سنبھال سکتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ مت جانا وہاں، خبردار، یہ ان کے تو بڑے ہمارے جو نا مجاور تھے، ہمارے کام کرتے تھے، ہمارے ملازم تھے، نوکر تھے ہمارے، تو پھر یہ بچے اسی طرح ہی ہوں گے۔ اور جو تیسری بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں جو لکیر ہے وہ اس طرح سے لکیر ہے۔ اب میں اس کو بنا کر الگ سے بتاتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں جو لکیر ہے وہ اس طرح سے ہے،
اس طرح سے شادی کی لکیر ہے، یعنی دو شاخہ، یعنی الگ الگ. اور جب ان کی مین وجہ پوچھی گئی کہ بھئی کیوں ایسا ہوا، تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ جی ہم ان کے گھر میں کوئی جھاڑو مارنے گئے تھے، ہم ان کے گھر میں کوئی نوکر بن کے گئے تھے، ہم بیاہ کر گئے تھے. تو میں نے کہا بیاہ کر گئے تھے، جب شوہر رات کو 10 بجے یا 12 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے کام سے آئے گا اور آپ کہیں گے جاؤ اپنا برگر کھا کے آؤ اور میرا لے کے آؤ، تو وہ آپ کو کس لیے رکھے گا بھائی؟ یہ تو بتائیں. اپنی غلطی اپنا قصور ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم فوری جادو ٹونوں پہ چلے جاتے ہیں. یقین کریں جادو ٹونوں میں اتنا کچھ نہیں جتنا ہم لوگوں نے بنا دیا. جادو ٹونوں میں اتنا کچھ نہیں جو ہم نے کر دیا. کہ گھر میں لڑائی ہو، ہم نے کہا جی جادو ہو گیا، گھومنا شروع کر دیا عاملوں کے پیچھے، ان کو پیسے دینے شروع کر دیے، پھر گھر کے حالات تو بگڑیں گے، معاملات تو بگڑیں گے. اب آپ جگہ جگہ جا کے کہہ رہی ہیں جی ہماری تینوں بچیوں کو طلاق، تو عامل تو یہی کہے گا کہ بھئی ان پہ تعویذ ہوئے، کہ ان کا کام بیچاروں کا تعویذ کا ہے، اس نے تو یہی کہنا ہے نا. لیکن آپ تو کچھ سوچیں کہ بھئی یہ سارے معاملات کیوں ہوئے، کیسے ہوئے. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں دیکھیے گا اور کوشش کیجئے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. حسن علی نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ کیا میری قسمت میں ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہیں لیکن فی الحال مکمل نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ آنے والے 3 اور 4 ماہ یا سال یا 1.5 سال کے اندر اندر وہ مکمل ہو گئی، تو پھر آپ کا ملک سے باہر کا سفر ہوگا اور سفر بھی آپ کا انشاءاللہ العزیز کامیاب سفر رہے گا. این جی نے سوال کیا ملکوال سے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ اس میں مجھے کوئی کامیابی ملے گی یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کو یہ بزنس یا کاروبار پہلے سے ہی شروع کر لینا تھا. بہرحال اب بھی آپ کوشش کریں تو بہتر ہوگا. رہی بات ترقی کی، تو آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور آپ کے انگوٹھے کا جو تھم ہے یہ بھی بہت اچھا ہے. ایسے لوگ نام بھی بنا لیتے ہیں اور مقام بھی بنا لیتے ہیں اللہ کے فضل سے. مہر فاطمہ نے سوال کیا کراچی سے کہ میری پچھلی زندگی تو کوئی اچھی نہیں تھی، یہ بتائیں کہ شادی کے بعد میری زندگی کیسے گزرے گی. شادی کے بعد آپ کی زندگی تو اللہ کے فضل سے اچھی ہوگی، مگر کچھ پریشانیوں کے آثار ہیں. اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ ان مشکلوں کو دور کر دے گا. نادیہ عمران نے سوال کیا لاہور سے کہ میں 1 عمرہ کر چکی ہوں، یہ بتائیں کہ آگے میری قسمت میں عمرے کا سفر ہے یا نہیں. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی 3 لکیریں موجود ہیں اور 2 لکیریں بالکل کلیئر ہیں اور تیسری لکیر تھوڑی کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سفر تو آپ کو جلدی آ سکتے ہیں، تیسرا سفر تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے 3 یا 4 سال کے بعد. محمد وسیم نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، وہاں جانا ان کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں اور وہاں کامیاب بھی ہوں گے کہ نہیں. بالکل کوشش کریں، اللہ کے فضل سے ان کے اندر بہت صلاحیتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے یہ کامیاب ہوں گے. یہ نہیں کہ کینیڈا کسی بھی جگہ چلے جائیں یہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے اور دیگر لکیریں میں ان کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی لکیریں ہیں. شازیہ ارشاد نے سوال کیا کہ شادی کب ہوگی اور کیا شوہر محبت کرنے والا ملے گا یا نہیں. آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی لکیریں دونوں الگ الگ ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اصول کے پابند نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بڑی نمایاں اور شوق ہے. اس کا مطلب ہے کہ کامیابی ملے گی لیکن کچھ پرابلم بھی رہیں گی، اور وہ پرابلم جو ہے نا ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو نہیں سمجھے کہ غصہ جذبات کی وجہ سے ہوں گی. انیلا ایاز نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں سوائے دکھوں اور پریشانیوں کے بھی کچھ ہے کہ نہیں. آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی 2 واضح اور کلیئر لکیریں موجود ہیں اور اس کے علاوہ قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے. بہرحال دماغ کی لکیر جو ہے تھوڑی سی کمزور ہے، اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے. باقی اللہ کے فضل سے بہت اچھے اور آپ کا آنے والا وقت بھی اچھا ہوگا اور قسمت بھی اچھی ہے اور آپ کے نصیب میں دولت بھی بہت ہے. السلام علیکم، میرا نام ضیاء اللہ ہے اور میں دبئی سے ہوں. میرا ایک سوال ہے، سفر کب ہوگا اور کس مہینے ہوگا؟ سفر آپ کا اللہ کے فضل سے یہ سمجھیں کہ 4تھے اور 5ویں مہینے میں ہونے کا امکان ہے اور سفر آپ کا بہتر اور کامیاب رہے گا.
रुख ने सवाल किया गुजरांवाला से कि ये बताएं कि मेरा शौहर कैसा होगा और मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी ज़िंदगी अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर गुजरेगी और शौहर भी अच्छा होगा। इसके अलावा आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके बारे में बताया जाए। फरिया ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरा कोई इनामी बॉन्ड लगेगा या नहीं, या कोई बड़ा चांस है कि नहीं। फरिया साहबा, इनामी बॉन्ड के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो कुछ बॉन्ड वाले बाबा होते हैं, उनसे आप मालूम कर सकती हैं, हम तो सिर्फ हाथ की लकीरों के बारे में जानते हैं। फरिया साहबा, आपको हम आपके लक के बारे में बता सकते हैं, किस्मत के बारे में बता सकते हैं, बॉन्ड के बारे में हम नहीं जानते। फिज़ा ने सवाल किया रावलपिंडी से कि मेरे अंगूठे के ऊपर जो लकीर है उस पर एक जजीरा बना हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसके कोई मायने नहीं होते। हाथ में जो दीगर लकीरें होती हैं उनके मायने होते हैं, ये पूरों के ऊपर जो लकीरें बनी होती हैं इनके कोई मायने नहीं होते। और इसके साथ ही इजाज़त दे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।